جزیرہ عرب کے جنوب مغرب میں سطح سمندر سے تقریباً 2300 میٹر کی بلندی پر واقع شہر صنعا دنیا کے قدیم ترین مسلسل آباد شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ شہر نہ صرف یمن کا دارالحکومت ہے بلکہ عرب اور اسلامی تہذیب کی ایک ایسی علامت ہے جس میں تاریخ، ثقافت اور فن تعمیر ایک دوسرے میں گھل مل کر ایک منفرد شناخت بناتے ہیں۔ صنعا یمن کے مرکزی پہاڑی علاقے میں واقع ہے۔ اس کے ارد گرد بلند پہاڑ اور زرخیز وادیاں پھیلی ہوئی ہیں جو صدیوں سے انسانی آبادی کے لیے موزوں رہی ہے۔ بلند سطح سمندر کی وجہ سے یہاں کا موسم یمن کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں نسبتاً معتدل ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت زیادہ شدت اختیار نہیں کرتا جبکہ سردیوں میں راتیں خاصی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ یہی موسمی اعتدال اس شہر کی قدیم آبادی کی ایک بڑی وجہ رہا ہے۔ صنعا کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ بعض مورخین کے مطابق یہ شہر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے نام سے منسوب ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے تاریخی شواہد محدود ہیں، تاہم یہ بات مسلم ہے کہ صنعا اسلام سے قبل بھی ایک اہم تجارتی اور مذہبی مرکز تھا۔ اسلام کے ظہور کے بعد 6 ہجری میں یمن کے قبائلیوں نے اسلام قبول کیا اور صنعا اسلامی تہذیب کا اہم مرکز بن گیا۔ مختلف ادوار میں یہ شہر امویوں، عباسیوں، فاطمیوں، ایوبیوں اور عثمانیوں کے زیر اثر رہا۔ ہر دور میں صنعا کے مزاج، ثقافت اور تعمیرات پر اپنے نقوش چھوڑے۔ صنعا کا قدیم حصہ جسے اولڈ سٹی آف صنعا کہا جاتا ہے 1986 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ اس قدیم شہر میں 6000 سے زائد روایتی مکانات، درجنوں مساجد اور قدیم بازار موجود ہیں جن میں سے کئی عمارتیں 1000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہیں۔ یہ شہر ایک فطری قلعے کی مانند ہے جس کے گرد ماضی میں فسیلیں اور دروازے ہوا کرتے تھے۔ آج بھی اس کے تنگ و پیچیدہ گلی کوچے اس قدامت کا زندہ ثبوت ہیں۔ صنعا کا سب سے نمایاں اور دل موہ لینے والا پہلو اس کا منفرد آرکیٹیکچر ہے۔ یہاں کی روایتی عمارتیں عموماً 5 سے 7 منزلہ ہوتی ہیں جو مٹی کی اینٹوں، پتھر اور چونے سے تعمیر کی جاتی ہیں۔ ان عمارتوں کی دیواروں پر سفید جپسم سے بنے ہوئے جیومیٹریکل نقش و نگار انہیں ایک مخصوص حسن عطا کرتے ہیں۔ کھڑکیوں میں رنگین شیشوں کا استعمال، جنہیں مقامی زبان میں قمریہ کہا جاتا ہے، سورج کی روشنی کو ایک خوابناک انداز میں کمروں میں بکھیر دیتا ہے۔ یہ کھڑکیاں نہ صرف جمالیاتی حسن رکھتی ہیں بلکہ موسمی توازن میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ہر عمارت کا سب سے اوپر والا حصہ عموماً مفرش کہلاتا ہے، جہاں اہل خانہ یا مہمان اکٹھے ہو کر شہر کا نظارہ کرتے اور سماجی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ طرز تعمیر اجتماعی زندگی اور سماجی روابط کی عکاسی کرتا ہے۔ صنعا میں موجود جامع کبیر صنعا اسلامی دنیا کی قدیم ترین مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ روایت کے مطابق یہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تعمیر کی گئی۔ اس کے علاوہ شہر میں درجنوں قدیم مساجد موجود ہیں جو نہ صرف عبادت گاہیں ہیں بلکہ علمی اور سماجی سرگرمیوں کے مراکز بھی رہی ہیں۔ صنعا کی ثقافت قبائلی روایات، اسلامی اقدار اور عرب تہذیب کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نوازی، سادگی اور روایات سے گہری وابستگی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ روایتی لباس، خاص طور پر مردوں کا جنبیہ یا روایتی خنجر، یمنی شناخت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ شام کے وقت قات چبانے کی محفلیں یمنی معاشرے کا ایک نمایاں پہلو ہیں، جہاں لوگ گھنٹوں بیٹھ کر سماجی، سیاسی اور ذاتی امور پر گفتگو کرتے ہیں۔ اگرچہ اس روایت پر تنقید بھی ہوتی ہے لیکن یہ صنعا کی سماجی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ صنعا کی آبادی اندازاً 40 سے 50 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اگرچہ جاری تنازعات کے باعث درست تعداد و شمار حاصل کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ شہر میں مختلف قبائل، مسالک اور سماجی طبقات آباد ہیں، تاہم مجموعی طور پر ایک مشترکہ ثقافتی شناخت نمایاں ہے۔
گزشتہ ایک دہائی سے یمن خانہ جنگی، سیاسی عدم استحکام اور بیرونی مداخلت کا شکار ہے اور صنعا اس کا مرکز رہا ہے۔ جنگ کے باعث شہر کی تاریخی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا، بنیادی سہولیات متاثر ہوئی اور لاکھوں افراد انسانی بحران کا شکار ہوئے۔ اس کے باوجود صنعا کی قدیم گلیاں، بازار اور عمارتیں آج بھی زندگی کی رمق رکھتی ہیں۔ یہ شہر ایک ایسی مزاحمت کی علامت بن چکا ہے جو ملبے غربت اور خوف کے باوجود اپنی شناخت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ صنعا محض ایک دارالحکومت نہیں بلکہ زندہ تاریخ ہے۔ یہ شہر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تہذیبیں اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بلکہ انسانوں، روایات اور یادداشتوں سے بنتی ہیں۔ اس کا آرکیٹیکچر، ثقافت اور تاریخی تسلسل اسے دنیا کے چند منفرد ترین شہروں میں شمار کرتا ہے۔ جہاں نما کی ڈاکومنٹری میں صنعا کی کہانی دراصل انسان کی تخلیقی صلاحیت، صبر اور بقا کی کہانی ہے۔ ایک ایسا شہر جو ہر زخم کے باوجود آج بھی وقت کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہے۔